أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولما اور جب فصلت روانہ ہوا مصر سے العیر قافلہ قال فرمایا ابوہم ان کے والد یعقوب علیہ السلام نے انی بے شک میں لاجد لازماً میں پاتا ہوں ریحہ خوشبو کو یوسف اپنے بچے یوسف کی لولا ان تفندون اگر تم مجھے بہکا ہوا نہ سمجھو. قالوا انہوں نے کہا تاللہ اللہ کی قسم انکا بے شک آپ لفی ضلالک القدیم اسی طرح پرانی خبت کے اندر مبتلا ہیں. فلما ان پھر جوں ہی جا آیا البشیر خوشخبری لانے والا القا اس نے ڈالا قمیص کو علی وجہہ ہی اس کے چہرے کے اوپر فرتدہ پس لوٹ آئی بصیرا نظر حضرت یعقوب علیہ السلام کی. قال فرمایا یعقوب علیہ السلام نے الم اقل لکم کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا انی یہ کہ بے شک میں عالم و جانتا ہوں من اللہ کی طرف سے ما وہ جو لا تعلمون تم جانتے نہیں ہو. حضرت یوسف علیہ السلام نے مناسب موقع کے اوپر بھائیوں کے سامنے اپنے آپ کو ظاہر کیا، ان کو خطا کا احساس دلایا، انہوں نے غلطی کا اعتراف کیا، بھائی سے معافی مانگی، بھائی نے کریمانہ اخلاق کا مظاہرہ کیا، بھائیوں کو معاف فرما دیا، اور پھر اپنے بھائیوں کو پورے خاندان سمیت مصر آنے کی دعوت دے دی، اور ابا جان کے لیے بھی خبر اب اللہ کی اجازت ہو چکی تھی، خبر بھجوائی کہ حیات بھی ہوں، اور اللہ رب العالمین نے نبوت سے بھی عزت سے بھی سرفراز فرمایا، اللہ رب العالمین نے بادشاہت کے اوپر بھی سرفراز فرمایا، اور اپنے بھائیوں سے کہا کہ میری قمیص کو ابا جان کے پاس لے جاؤ، چہرے کے اوپر لگاؤ گے اللہ رب العالمین ان کو راحت نصیب کرے گا، ان کی بینائی کو اللہ تعالیٰ واپس کر دے گا. جس وقت یہ قافلہ مصر سے یوسف علیہ السلام کی قمیص لے کر کے کنعان کی طرف روانہ ہوتا ہے، جو ہی قافلہ ادھر سے روانہ ہوتا ہے ادھر شام و کنعان کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو کو حضرت یعقوب علیہ السلام محسوس کرتے ہیں، اور پھر اپنے قریبی رشتہ داروں کو پوتوں نوازوں کے سامنے یہ بات ذکر کرتے ہیں کہ اگر تم یہ نہ کہو نعوذ باللہ کہ بوڑھے کا دماغ اب کام نہیں کرتا ہے، تو تمہارے سامنے ایک بات کہتا ہوں، وہ یہ کہ میں اپنے بچے کی خوشبو کو محسوس کر رہا ہوں، یوسف علیہ السلام کی خوشبو کو محسوس کر رہا ہوں، وہ حیات ہے، وہ زندہ ہے، اس کی خوشبو مجھ کو آ رہی ہے. تو گھر والوں نے یہی بات کہہ دی کہ آپ تو اسی طرح پرانی خبت کے اندر مبتلا ہیں، اسی طرح
یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کے اندر گرفتار ہیں اور ان کی محبت کے خیالات خوشبو بن کر کے تیرے دماغ کے اندر آ رہے ہیں۔ فلما انجا، پھر جوں ہی آیا خوشخبری لانے والا۔ اس وقت یہ قافلہ کنعان کے قریب پہنچتا ہے تو بڑے بھائی یہودا نے باقی بھائیوں کے سامنے یہ بات ذکر کر دی کہ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کی خون آلودہ قمیص بھی باپ کے ساتھ میں ہی لے کر کے گیا تھا، اپنے والد محترم کے پاس میں ہی لے کر کے گیا تھا، جس کی وجہ سے ہمارے والد محترم غم و اندوہ کا شکار ہو گئے تھے۔ اب میں اس کی تلافی کرنا چاہتا ہوں، اب خوشخبری والی قمیص میں ہی لے کر کے جاؤں گا، ان کے چہرے کے اوپر لگاؤں گا تاکہ وہ خوش ہو جائیں اور میری غلطی کا مداوع بھی ہو جائے، تلافی بھی ہو جائے۔ یہ قمیص میں لے کر کے جاؤں گا۔ جو ہی یہ خوشخبری لانے والا آتا ہے، یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرے کے اوپر قمیص کو رکھا جاتا ہے تو حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کی بینائی واپس آ جاتی ہے اور اپنے بچوں کے سامنے یہ بات کہتے ہیں کہ کیا میں نے تم سے یہ بات نہیں کہی تھی کہ میں اللہ رب العالمین کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ کیا میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کی خوشبو کو محسوس کر رہا ہوں؟ کیا یہ بات صحیح ثابت نہ ہوئی؟ کیا میں نے تم سے یہ بات نہیں کی تھی کہ جاؤ یوسف کو تلاش کرو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ؟ کیا وہ مل نہیں گئے؟ کیا یہ بات سچ ثابت نہیں ہو گئی؟ ان آیات سے ہمارے سامنے ایک سبق یہ آ جاتا ہے کہ جو آدمی تقوی اختیار کرتا اور صبر کرتا ہے، بالآخر اللہ تعالیٰ اس کو سرخرو فرماتا ہے۔ جیسے تقوی اختیار کی اور صبر کی حضرت یوسف علیہ السلام نے، اللہ نے بھائیوں کے سامنے ان کو عزت دی اور سرخرو کیا۔ جیسے تقوی اختیار کیا حضرت یعقوب علیہ السلام نے، صبر کیا تو بیٹوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے ان کو سرخرو کیا، عزت والا کیا، فوقیت اللہ رب العالمین نے نصیب فرمائی۔ دوسری بات ان آیات سے ہمارے سامنے یہ بھی آ جاتی ہے کہ انبیاء عالم الغیب نہیں ہوتے۔ اس قصے سے، اس واقعے سے، پل پل سے ہمارے سامنے یہ بات آ جاتی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام باوجود پیغمبر ہونے کے وہ غیب سے واقف نہیں تھے، بیٹے کی ان کو کچھ خبر نہیں تھی، حتیٰ کہ ان کے غم کے اندر رو 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 کر کے بینائی بھی چلی گئی تھی۔ اور حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ بھی معجزہ ہے کہ ادھر قافلہ مصر سے روانہ ہوتا ہے، بچے کی خوشبو آنا شروع ہو جاتی، یہ ان کا معجزہ ہے۔ اور معجزات کا خالق اللہ رب العالمین ہوتا ہے، جس وقت چاہتا ہے کسی نبی کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ معجزے کو صادر فرما دیتا ہے۔ اس سے پہلے بچہ ساتھ ہی کنویں کے اندر موجود تھا، کوئی خوشبو نہیں آ رہی تھی، اور اب اتنی دور سے خوشبو آنا شروع ہو گئی ہے، اس لیے کہ اب اللہ رب العالمین نے خوشبو پہنچانا چاہیے، خوشبو آ گئی، بچے کی قمیص سے پہلے خوشبو آ گئی، اور یوسف علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات سے پہلے قمیص آ گئی۔ تو یہ اللہ رب العالمین قادر ہے، ہر چیز کے اوپر قادر ہے کہ جو لوگ بھی مشکلات کے اندر صبر کرتے ہیں اور شرع کے دامن کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، شریعت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سرخرو کرتا ہے، کامیاب کرتا ہے۔ ان آیات سے ہمارے سامنے ایک بات یہ بھی آ جاتی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام باوجود جلیل القدر پیغمبر ہونے کے، اپنے خاندان کے لوگوں کے پاس ان کی اتنی قدر شناسی نہیں تھی، اور اکثر عظیم شخصیات کو اپنے قریبی لوگوں کی طرف سے ایسے حالات کا سابقہ پڑتا ہے کہ باہر تو خوب روشنی ہوتی ہے، دنیا والے استفادہ کرتے ہیں، لیکن قریبی لوگ بعض اوقات محروم رہتے ہیں اور قدر شناسی نہیں کر پاتے۔ ان آیات سے ہمارے سامنے ایک نقطہ
یہ بھی آ جاتا ہے کہ انبیاء اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتے ہیں کہ جو دوسرے لوگ نہیں جانتے، اس لیے کہ انبیاء کے اوپر وحی آتی ہے، اور وحی کے ذریعے سے انبیاء وہ کچھ جان لیتے ہیں جو دوسرے لوگ جان نہیں سکتے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔